سال 2025 پاکستان کی حالیہ تاریخ کا وہ سال بنتا دکھائی دیتا ہے جس میں ریاستی سطح پر سمت کا تعین، ترجیحات کی وضاحت اور اعتماد کی بحالی ایک واضح بیانیے کی صورت سامنے آئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اندرونی سلامتی کے چیلنجز، معاشی دباؤ اور علاقائی کشیدگی کا سامنا کر رہا تھا، ریاستی اداروں خصوصی طور پر عسکری قیادت نے نہ صرف ان خطرات کا ادراک کیا بلکہ ایک منظم، واضح اور فیصلہ کن حکمت عملی کے تحت اپنا کردار بھی ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کے بارے میں ایک ذمہ اور بااعتماد ریاست کا تصور ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اس عرصے میں انتہا پسندی کے خلاف ریاستی موقف میں ابہام ختم ہوا، داخلی سلامتی کو خارجی پالیسی سے جوڑا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ ریاست کے سوا کسی فرد، گروہ یا تنظیم کو طاقت کے استعمال یا نظریاتی جنگ کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ علاقائی سطح پر بھارت کے ساتھ کشیدگی اور مئی 2025 کی فوجی جھڑپوں نے جہاں جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنایا، وہیں پاکستان کی عسکری تیاری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور محدود وسائل میں مؤثر رد عمل نے عالمی مبصرین کو چونکا دیا ہے۔ اس کے اثرات محض عسکری میدان تک محدود نہیں رہے بلکہ سفارتی، دفاعی اور اسٹریٹجک محاذ پر بھی پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دفاعی تعاون، بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن، افغانستان کے معاملے پر واضح اور سخت موقف اور دہشت گردی کے خلاف مسلسل اقدامات نے پاکستان کو ایک فعال ریاست کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی دوران معاشی میدان میں مشکلات کے باوجود اصلاحات، نجکاری جیسے فیصلے اور عالمی ماحول سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں اس بات کی عکاس رہی ہیں کہ ریاست محض سیکیورٹی کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مجموعی استحکام کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ ان تمام عوامل کے تناظر میں بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی تازہ رپورٹ پاکستان کے سال 2025 کو ایک اسٹریٹجک واپسی، عسکری اعتماد اور ریاستی رٹ کی بحالی کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ رپورٹ نہ صرف عسکری اور سفارتی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے بلکہ اس بڑے بیانیوں کو بھی اجاگر کرتی ہے جس کے تحت پاکستان نے خود کو دوبارہ عالمی میں ایک مؤثر اور سنجیدہ ریاست کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق 2025 کا سال پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی، عسکری اعتماد اور ریاستی ریٹ کی بحالی کا سال ثابت ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا، جس میں فیلڈ مارشل کا یہ اعلان مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ جہاد کا اعلان اور اس کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق یہ پیغام انتہا پسندی کے خلاف ایک اہم سنگ میل بن کر سامنے آیا ہے اور عسکری قیادت کے واضح ویژن نے ریاستی نظم و ضبط کو مضبوط کیا ہے۔ مئی 2025 میں بھارت کے ساتھ فوجی جھڑپوں نے عالمی توجہ حاصل کی، جہاں محدود وسائل کے باوجود پاکستان کی افواج نے مؤثر اور متوازن رد عمل دے کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اسٹریٹجک ساکھ کو تقویت دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے خلاف جنگ میں کامیاب کارکردگی دکھانے کے بعد پاکستان کی فوج عالمی عسکری میدان میں دوبارہ مرکزی حیثیت اختیار کر گئی اور دفاعی ماہرین نے اس کارکردگی کو نمایاں قرار دیا ہے۔ ان عسکری کامیابیوں کے اثرات سفارتی محاذ پر بھی نمایاں رہے، جہاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری دیکھی گئی جبکہ بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات دباؤ کا شکار ہوئے۔ پھر اسی طرح رپورٹ میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے دفاعی معاہدوں کو اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیا گیا۔ خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ بڑے دفاعی تعاون نے پاکستان کے علاقائی کردار کو مضبوط کیا اور پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی عالمی مانگ میں اضافہ ہوا، جس پر چین نے بھی عملی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے عالمی ماحول سازگار ثابت ہوا۔ غزہ سے متعلق عالمی کوششوں میں پاکستان کو اہم فریق تسلیم کیا گیا، جبکہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان نے مدلل اور سخت موقف اپناتے ہوئے ٹی ٹی پی کے خلاف دباؤ بڑھایا اور قطر، ترکیہ اور سعودی عرب کو ثالثی کردار میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور کئی ممالک کے ساتھ انسداد دہشت گردی تعاون میں اضافہ ہوا۔ معاشی مشکلات کے باوجود اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت، انتہا پسندی کے خلاف مؤثر پالیسی اور پی آئی اے کی 2 دہائیوں بعد نجکاری کو دی ڈپلومیٹ نے ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی حالات سے فائدہ اٹھا کر اصلاحات کے لیے ایک اہم موقع میسر آیا ہے۔ اب اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ محض پاکستان کی عسکری یا سفارتی کارکردگی کا جائزہ نہیں بلکہ خطے میں بدلتے ہوئے طاقت کے توازن کی ایک واضح علامت ہے۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد جہاں پاکستان کی اسٹریٹجک سمت، عسکری اعتماد اور ریاستی رٹ کے استحکام کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، وہیں یہ رپورٹ بھارت کے خلاف اور بھارت کے لیے خاص تشویش اور شرمندگی کا باعث بنتی دکھائی دیتی ہے۔ بھارت جو طویل عرصے سے خود کو خطے کی واحد فیصلہ کن طاقت کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، اب ایک ایسے پاکستان کا سامنا کر رہا ہے جو محدود وسائل کے باوجود مؤثر دفاعی صلاحیت، واضح ریاستی بیانیے اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت دوبارہ عالمی میدان میں مرکزی حیثیت حاصل کر رہا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کی عسکری قیادت کی پیشہ ورانہ صلاحیت، انتہا پسندی کے خلاف دو ٹوک ریاستی موقف اور سفارتی محاذ پر حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن یک طرفہ نہیں رہا۔
بھارت کے لیے تشویش اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان کی فوجی کارکردگی کے بعد نہ صرف اس کی عالمی ساکھ میں اضافہ ہوا بلکہ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور چین کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان کا کردار مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ مودی سرکار کو سفارتی دباؤ اور سوالات کا سامنا ہے۔ یعنی دی ڈپلومیٹ کی یہ رپورٹ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ 2025 میں پاکستان نے داخلی چیلنجز کے باوجود ایک مربوط ریاست کے طور پر خود کو منوایا، اور یہی پہلو بھارت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ بدلتا ہوا یہ بیانیہ خطے میں طاقت، اثر و رسوخ اور مستقبل کی اسٹریٹجک بساط کو نئی شکل دے رہا ہے۔ اور اب دنیا کے ایک اور معتبر ترین جریدے نے ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت کو لوزر قرار دیا ہے۔ دنیا کے معتبر ترین جریدے فارن پالیسی کے مطابق واشنگٹن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی حاصل نہ کر سکے، جبکہ بھارت کی روسی تیل خریداری بھی واشنگٹن کی ناراضی کی وجہ بنی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل فریم میں نتیجہ خیز سفارتکاری کی، کرپٹو کرنسی جیسے معاملات بھی پاک امریکہ بات چیت اور ڈیلز کا حصہ بنے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی رغبت اس پیش رفت کا اہم حصہ رہی۔ دی فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی آواز عسکری قیادت کی بدولت پھر سے وزندار بنی۔ اب یہ عالمی رپورٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہر اعتبار سے بہتر ہو چکی ہے، خاص طور پر بھارت کے خلاف جنگ میں دنیا پاکستان کی موطرف دکھائی دیتی ہے۔ اب ان عالمی جریدوں میں پاکستان کی تعریف اور 2025 ان پرٹیکولر جس انداز میں پاکستان کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک محاذ کے اوپر کامیابی کا سال رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ انٹرنلی نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل اب ظاہر جریدے ہیں وہ بھی پاکستان کو اس بارے میں اس کو اکنالج کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک فرنٹ کے اوپر، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پاکستان نے بہت کچھ ہے جو اچیو کیا ہے۔ یہ اچیومنٹ ان پرٹیکولر پاکستان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس انداز میں یہاں سے اب ہم وی کین موو فارورڈ ناؤ، یہاں سے ہم اس کو کیسے کیپٹلائز مٹیریلائز کر سکتا ہے؟ یہاں سے کیپٹلائز کرنے کے لیے تو اس کی سسٹینڈ ایفرٹ بہت ضروری ہے، چیزوں کا ہارمنی میں رہنا فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی قسم کا پولیٹیکل ٹرموائل اور انریسٹ ہمیں بہت نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اس کی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس پہ ایک رپورٹ نہیں، دو رپورٹ نہیں، ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ لگاتار اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور وہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ کیا ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے، جس کو وہ بھی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا کیوٹک ٹائم ہے، اتنا زیادہ ایوالونگ، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کل تک بھی کیا ہو جانے والا ہے۔ ٹائم بہت زیادہ کیوٹک ہے اور ایوالو ہے، ایور ایوالونگ ہے۔ اس میں پرانی دوستیاں، پرانے تعلقات جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں، نئے دوست بنانے جو ہیں اس میں تشویش کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ امریکہ اور یورپ کو دیکھ لیں، ان کے درمیان اتنی شدید دراڑ آ گئی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ہم انہیں براڈر ویسٹ کہا کرتے تھے، ان کو ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ چیزیں بہت ایوالو ہو رہی ہیں۔ اس ایور ایوالونگ سچویشن میں آپ یا تو ایک پرانا منترا لے کے چل سکتے ہیں نان الائنمنٹ کا، کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نان الائنمنٹ سے چلیں گے، لیکن نان الائنمنٹ نے کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ ہمارے پڑوس میں یہی نعرہ لگانے والا جو ہے جے شنکر، نان الائنمنٹ، آپ ان کی حالت دیکھیں کہ نان الائنمنٹ بھی اب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پاکستان نے خاص طور پہ پھر کیا یہ ہے کہ ہم نے ملٹی الائنمنٹ کی طرف گئے، اور ہمارا یہ جو ڈپلومیٹک ایک ہم نے چیز انٹروڈیوس کرائی ہے، ملٹی الائنمنٹ، اور پھر ملٹی لیئرڈ الائنمنٹ میں جو سکسیسفل ہم نے حاصل کی ہے، جو سکسیسفل پالیسی ہماری رہی ہے، لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں تھا، آپ دوستوں کے دوست تھے، آپ بلاک میں بٹے ہوئے تھے۔ ہم دیکھیں، ہم ایک طرف افریقہ کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہیں، دوسری طرف ہم نینا ریجن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ آرمز ڈیل ہو رہی ہیں، چائنا کے ہم ساتھ ہیں، جو یو ایس ہے وہ ہماری تعریفیں کرتا نہیں تھکتا ہے۔ تو پورا جو ریجن ہے، اور براڈر پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو ہر کوئی اس وقت اپنی سمت کا تعین کرنے کی کشمکش کا شکار ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا ملک جو کہ ایک شدید پولیٹیکل ٹربولنٹ ٹائم سے بالکل ابھی نکلا ہے، اس نے ایک بہت ہی بدترین اپنا جو ہے وہ ایک ٹینیور دیکھا ہے، اس کے باوجود
وہ ان ٹربولنٹ ٹائم میں ایک سکسیسفل پالیسی لے کے آگے نکل جاتا ہے, اور وہ سکسیسفل پالیسی اتنی اسٹرینج ہے, اس میں ایک سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے درمیان ہارمنی ہے, ان کی الائنمنٹ ہے, اور وہ ایک پیج پہ ایک اس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہوئے ملٹی لیئرڈ جو ہے نا, ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی کرتے ہوئے, کنونشنل بھی ہے, ملٹری ڈپلومیسی ہے, اکنامک ڈپلومیسی ہے, اور جہاں سے جو بھی ہم جس طرح کا رشتہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو جس نوعیت پہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں. اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ کولڈ وار کو گئے ہوئے تو زمانے ہو گئے. اب کولڈ وار کے بعد اب یوکرین کہ وایا جو ہے وہ رشیا بھی بالکنائز کرنے کی کوشش کر لی, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹرمپ آ گئے, انہوں نے کہا یورپ کو اپنا آپ دیکھو, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پائے گا, ویسٹ اس کی خواہش ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. انڈیا جو ہے اس نے یہاں پہ سارک کو پر ہیجمنی قائم کر کے ایک عجیب ایکسپینشنسٹ تھیوری پہ عمل کرتے ہوئے اپنا بیڑا غرق کر کے دیکھ لیا ہم نے, وہ بھی ہم اس کو وٹنس ہیں. افغانستان کے اندر دوبارہ سے طالبان جو ہیں وہ دہاڑی دار دہشت گرد بن گئے ہیں, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب اس صورتحال میں کیا جائے؟ اس صورتحال میں وہی کیا جائے جو کہ ہم نے بہت میریکولسلی کر لیا ہے, اور وہ اتنا میریکولس ہے کہ اب ویسٹ, اور خاص طور پہ ویسٹ کا جو لیگسی میڈیا ہے, جو کسی زمانے میں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں وہ آپ کو بھاؤ بھی نہیں ڈالتا ہے, آپ خبر میں بھی نہیں ہوتے ہیں, اب وہ ہم پہ رپورٹس اگر آپ ان کو سیکنڈ تھرڈ اس کی فورتھ ریڈنگ کریں تو ٹیکنیکلی وہ یہ نہیں کہ وہ ہماری بہت تعریف کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ سرپرائزڈ ہیں. وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیسے, یہ کیسے ہوا ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر ہم نے ایک پوری کی پوری ایک اس قسم کی کلر ایوولوشن کی ہوئی ہے, اس کی ہم نے 40% کے قریب یوتھ جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیلوژنل آئیڈیالوجی کے پیچھے لگا دی ہوئی ہے. زائنسٹ لابی جو ہے اس کے اندر ڈاکٹر صاحب still we are suffering from the terrorism across border, western border ہو, eastern border ہو, ہم بدترین دہشت گردی کا شکار ابھی ہیں. ظاہر ہے کائنیٹک ڈومین کے اندر ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کرتے ہیں, ملٹری آپریشنز کی بات کرتے ہیں, ہم ایز فار ایز اکنامک ڈومین از کنسرنڈ وی آر سفرنگ, IMF پروگرام میں ہم ہیں. تو یہ دو میجر ڈومینز ہیں, اکنامک بھی اور پھر ظاہر ہے وہ جو ٹیررزم کے اندر ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں, اس میں ہم کس قدر سپورٹ انٹرنیشنل پلیئرس, ان پرٹیکولر اگر امریکہ بہت زیادہ ہماری فیور میں جھک گیا ہے تو کیا امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ان دو فرنٹس کے اوپر؟ بالکل بھی نہیں, اور امریکہ کسی کو بھی کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے. وہ آپ کے صرف ٹریگرنگ پوائنٹس جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, ان کا ریلیشن ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہوتا ہے. ہمیں بحیثیت جو ایک لے مین ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی کوئی اوور نائٹ چیز نہیں ہے. جو بھی ہمیں یہ چورن بیچے گا کہ ہم صبح ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, IMF سے ہم باہر نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گول سیٹ کرنے ہوتے ہیں جن کی کاسٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو فیوچر میں ایسا ضرور ہو سکتا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ ہماری اکانومی جو ہے, ابھی ہم اپنی اکانومی ایسی نہیں, اور خاص طور پہ ہم اسے ریٹوریکلی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں جو کہ انڈیا نے کیا کہ عام بندے کے پاس ڈیویڈنڈ نہیں پہنچ رہے لیکن آپ شور مچا دیں جی اکانومی سٹیبل ہے, اکانومی سٹیبل ہے. یہ بھی عام بندے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو رائٹ پکچر جانا اس کے پاس بہت ضروری ہے, حقیقت اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے. تو اکانومی ہماری جو ہے وہ ابھی ایک گڑھے سے نکلتی اب ہم اس صرف پہنچے ہیں کہ ہم اپنی ڈپلومیسی, ہم اپنے کنیکشن, ہم اپنی لیوریجز کو یوز کرتے ہوئے IMF سے دوبارہ سے اس سائیکل کو چلا پاتے ہیں. اور IMF سے نکلنے کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ شاید نہ تو پھر اکانومی ان کا سبجیکٹ ہے, نہ ان کو پتا ہے کہ اس نکلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ نکلا کیسے جا سکتا ہے, اس میں جایا جا سکتا ہے. نکلنا اتنا آسان نہیں ہے, اور ہم اگر نکلیں گے بھی تو کس کے بہاف پہ, گلوبل ساؤتھ کے, برکس کنٹری کے, رشیا اور چائنا کے بہاف پہ. تو وہ تو خود جو ہیں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ کسی کو انکریج کر رہے. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے, دہشت گردی کو ہم نے اس کے سپل اوور کو روکا ہوا ہے, ہم نے اسے کنٹین کیا ہوا ہے, اور ہمیں پوری دنیا نے نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کا ایک بیچ لگا دیا ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ بیچ ہمیں نہیں لگائے رکھنا چاہیے. اس کی ایک کاسٹ ہے, اس کی ڈیتھ ٹول ہے. ہمیں لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے, ہمارے پاس پولیٹیکل ول ہے, کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, ہم اس سپل اوور کو روک سکتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ان دا ٹرم آف کائنڈ اینڈ کیش اور ہیومن کیپٹل بھی. تو آپ اس لیے پھر رشیا نے ہمیں آفر کیا ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز انکلوڈنگ اس میں سنا ہے کہ ایران بھی شامل ہو جائے گا, تو ہم ایک ٹاسک فورس بناتے ہیں اگینسٹ
کمبیٹنگ دا ٹیررزم. تو ٹیررزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کہاں سے بنی پھر وہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی, کس طرح سے ویسٹ نے اس کو انکلکیٹ کیا, کیوں اس کو استعمال کرتے اور آج وہ کس رنگ اور روپ میں ہے, مگر وہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہی ہم پہ رپورٹس میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک ملک جس کی اکانومی نے ابھی مشکل سے سانس لینا شروع کیا ہے, اس طرح سے سانس لینا کہ IMF کا اگلا سائیکل اس کا ہو جاتا ہے. اگلے سائیکل میں جانے کا مطلب ہے کہ نیکسٹ فسکل ایئر آپ سروائیو کر پائیں گے. اس کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, جو اس کی انٹرنل جو ٹیررزم کی سچویشن ہے, وہ اتنی ولنریبل ہے, لیکن وہ اس کو کمبیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ ان دو چیزوں میں جکڑے نہیں ہوئے, وہ باہر نکل رہے ہیں. وہ باہر نکل کے نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک کنیکشن بنا رہے ہیں, وہ آرمز ڈیل کر رہے ہیں, وہ اکنامک ڈیلز کر رہے ہیں, وہ اسٹریٹجک الائنسز بنا رہے ہیں, اور وہ الائنسز بھی ایسی ہیں کہ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ پہ کہیں آپ کو پورے ویسٹ میں واویلا نہیں نظر آتا. ہم نے سپورٹ کیا ایران کو, اور ایون میری اپنی انفارمیشن ہے, اور آف کورس وہ صرف میری انفارمیشن ہے تو میں اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتی ہوں. ہم نے ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی جب ان پہ بہت برا وقت تھا اس جنگ میں, تو اس پہ بھی کسی کو اس پہ پرابلم نہیں ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. افغانستان کو ہم نے روکنے کی کوشش کی, اس کے ساتھ ہم نے کائنیٹیکلی انگیج ہوئے, ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم کوئی, اور ساتھ میں ہمارے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا ایک نیا سا لفظ ہے. اٹس لائک کول بریز, آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کہ مڈل پاور. آج سے پہلے ہمیں ترقی پذیر ملک یا ڈیولپنگ کنٹریز یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا لفظ تو ہم نے سنا اپنے لیے. یہ مڈل اور ساتھ میں ہائفنیٹڈ پاور جو ہے, اللہ کرے کہ ہمیں نظر بد سے اس چیز سے بچائے, اور ہم حوصلے اور ہمت کے ساتھ اور بہت سہج طریقے سے اس کو لے کے چلتے رہیں, اور ہم مڈل پاور سے ڈاکٹر صاحب لاسٹلی ہم نے بہت زیادہ تعریف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سنی پاکستان کے بارے میں, پھر فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں. تو یہ جو ایک طرف مطلب کیا ہم بلاک پالیٹکس سے باہر آ گئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ایک بے مثال ریلیشن شپ بنتا ہوا, ڈیولپ ہوتا ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کا نظر آ رہا ہے, تو کیا ہم ایک بلاک کی طرف انکلائن ہو رہے ہیں, جھکاؤ ہمارا اس طرف ہے؟ کیونکہ دوسری طرف بھی ایک بڑی معنی خیز سی خاموشی ہے ایز فار ایز چائنا از کنسرنڈ اینڈ رشیا از کنسرنڈ. نہیں, بلاک فارمیشن میں تو جو بلاکس ہیں وہ بھی نہیں جا رہے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چائنا جو ہے وہ لاؤڈ ہے ہی نہیں, نہ تو وہ بیان دینے میں, نہ ہی ریئیکٹ کرنے میں. تو چائنا کی اپنی ایک ڈپلومیٹک وہ ہے, پرسپیکٹیو ہے, ایک ان کا پوسچر ہے ڈپلومیٹک. وہ بہت لاؤڈ نہیں ہوتے, وہ بہت جلدی ان کے ٹیررسٹ جو ان کے انجینئرز اسیسینیٹ کرتے ہیں, آپ کو ہارڈلی اس پہ بھی کوئی بہت ہی بڑا جو ہے وہ بیان یا کوئی اس طرح کی بات سامنے, وہ زیادہ بات نہیں کرتے. ہاں, ویسٹ بہت بات کرتا ہے. تو میں اکثر جو ہے وہ آپ جیسے سمجھدار لوگ جو ہیں جب بات میں انوالو کرتے ہیں, تو میں آپ کے ناظرین کو یہ صرف گزارش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ امریکہ جو بھی کہہ رہا ہے آپ اس کو صرف سن لیں, کیونکہ آج وہ کہہ رہا ہے, کل وہ اس سے بالکل 180 پہ کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے. تو بس ہم نے امریکہ کو کہا کہ جی آپ بہت اچھے ہیں, آپ بڑے, یو آر دا برائٹسٹ اینڈ دا فیئرسٹ اینڈ دا انٹیلیجنٹ, دا موسٹ انٹیلیجنٹ امنگ آل. اور ان کو یہ بات اچھی لگ گئی. یہ ہمارا اسٹریٹجک موو تھا, نہ ہم بے وقوف ہیں نہ وہ بے وقوف ہیں. تو اسی بات کو بار بار 3 بڑے اخباروں نے ذکر کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے, جس طریقے سے اس کے ساتھ الائنمنٹ پاکستان نے کی ہے, دنیا کا اور کوئی ملک نہیں کر پایا. یہ ساری کرسیاں ہیں, آج اس کرسی پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, کل کوئی بیٹھا ہوگا. تو امریکہ اور خاص طور پہ جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بہت ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں. ان کا صرف مطلب کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ان کو صرف یہاں پہ اس وقت یہ ہے کہ اتنی مار کھانے کے بعد انڈیا ان کے لیے ارریلیونٹ ہو گیا. وہ انڈیا پہ اتنا بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے یا رشیا کے لیے ان کے لیے کوئی ہب ان کو پرووائڈ کر دے. تو وہ ہماری طرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ تو رہے ہیں, لیکن وہ خود یہ بھی جانتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور الائنس ہے, وہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ہے کہ وہ اتنی جلدی جو ہے اس کو نہ ہم چھیڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ اس کو چھیڑا جا سکتا ہے. تو ہم جہاں پہ ہمیں کسی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, آپ جنگیں رکواتے ہیں, ہم وہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں ہمیں اور طریقے سے چلنا پڑ رہا ہے ہم وہاں وہ کر رہے ہیں. تو اس میں بلاک نہیں ہے. بلاک آپ دیکھیں, ایک ویسٹرن بلاک ہے, تو ویسٹرن بلاک میں تو نئی امریکن سیکیورٹی پالیسی آئی ہے, انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے پورے یورپ کو.
اور کیٹیگوریکلی کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو. تو اگر وہ بلاک سے باہر آ رہے ہیں, اسفیئر آف انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, I really wish and hope and pray کہ we just don't get carried away with this کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں یا امریکہ کہہ رہا ہے یا ان کے جریدے لکھ رہے ہیں, ہم کہیں غیر ضروری طور پہ اس میں بہت زیادہ بہے نہ جائے کہ اس سے یہ لگے کہ جیسے ہم انکلائنڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ, یا ہماری جو فارن پالیسی ہے شاید اس میں کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن آ رہی ہے. تو ادھر سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کہیں آئی واش بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم نے بھی تو بہت سیکھا ہے نا. دیکھیں, ہم نے ویسٹ کے ساتھ کام کر کے بھی دیکھا ہے, ہم نے ویسٹ کی وار آن ٹیرر پوری کی پوری لڑ کے دیکھی ہے, اور جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں, تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اگر لکھا جا رہا ہے مڈل پاور, تو ہم ابھی مڈل پاور بھی نہیں ہے, ہم ابھی ایگزسٹانشل سروائیول کے موڈ پر ہی ہیں. اور جتنی جلدی ہم اس حقیقت کو خود بھی تسلیم کریں گے, اپنے راستے سیدھے کریں گے, سمت درست کریں گے, اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے, ہر قوم کو ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ہمیں خبروں میں لکھ کر جو ہے تو ہم اس سے کیریڈ اوے ہو جائیں گے. کیریڈ اوے ہو کے میکسیمم کیا کریں گے؟ آپ نے پچھلے 2-3 مہینوں کو دیکھ لیں تو پورے 2-3 مہینے کے اندر ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو کہ امریکہ کو خوش کرنے والا ہو؟ ریسنٹلی ہم لیبیا کے ساتھ $48 بلین کا ایک جو ویپنری کا ایک منصوبہ جو ہے وہ ہم سائن کر کے آئے ہیں. ہم نے چائنا کے ساتھ ہم جیسے ہیں ویسے چل رہے ہیں. ہم بیلاروس کے ساتھ جو ہے ان کا ایک اور بڑا دشمن جو ہے وہ بھی 2 مہینے پہلے سے وہ پورے کا پورا ایک وزٹ ہمارے پاس تھا, ان کے ساتھ ہم جو ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے ساتھ وہ آئے ہمارے پاس, تو ہمارے ڈیفنس پروڈکشن منسٹر سے ملے, تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو ہم کسی بھی بلاک میں فی الحال آپ اگر اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم کسی بھی بلاک کو نہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ کسی سے ڈر رہے ہیں. یہ ملٹی الائنمنٹ ہے, اور یہ اس طرح کی ملٹی الائنمنٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا چھوٹا سا ملک, سروائیو کرتا ہوا ملک, آخر ایسا کر کیسے پا رہا ہے, اور اس نے جرت کیسے کی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, I have to take a break here. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ چیف انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھی.